عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، قبلہ مفتی صاحب، دوستوں، استقبال ربیع الاول شریف کے خوبصورت عنوان کے سائے تلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو اخلاص کا وضو نصیب فرمائے۔ ہر ریاکاری سے، ہر تصنع سے، ہر بناوٹ سے، ذاتی شہرت سے، ذاتی مفادات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اور مالک کریم نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں جی، اگر اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی اس کو چھوڑنا بھی چاہیے، مطلب یہ کہ تشریف رکھیں، آپ سے بات ہو سکے جناب۔ آپ موبائل تو آپ کے پاس ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ آپ موبائل نہ دیکھیں، ہمیں دیکھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویڈیو 2-4 ساتھی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، ویسے بھی ساری قوم صحافی بن گئی تو باقی کام کس سے کرانے۔ آپ مہربانی کریں، میری بات پہ توجہ کریں، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے جبریل یہ بتائیے کہ کس طرح اللہ نے میرا ذکر بلند کیا؟ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی، اللہ کا تذکرہ کرتی، اللہ کا ذکر کرتی۔ آپ تھوڑا سا اگر غور فرمائیں نا تو ہمارے گجرانوالہ سے لاہور اذان کا 2 منٹ کا فرق ہے، مغرب کی اذان کا، اور ہمارے شہر سے کراچی کا کو 25-27 منٹ کا فرق ہے۔ اس بیچ پورے پنجاب میں 1-2 منٹ کے وقفے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارا عرب شریف سے 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس بیچ ہر وقت ہی اذان پڑھی جاتی ہے اور ہر وقت ہی رسول پاک کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محدثین حدیث پڑھا رہے ہیں، شارحین شرح لکھ رہے ہیں، سیرت نگار کتابیں لکھ رہے ہیں، حضور کے غلام محافل کا انعقاد کر رہے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پہ طرفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر وقت نبی کریم علیہ السلام کے تذکار جمیلہ کو اپنی گفتگو کے شامل حال رکھیں، ہر وقت حضور کا تذکرہ کریں۔ فاضل بریلوی بھی یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، حضور کا تذکرہ کریں، نبی پاک کی بات کریں۔ رسول کریم کی جو باتیں ہیں وہ ایک تو ہماری باتوں کو مستند کر دیں گی، جب سرکار کے حوالے آ جائیں گے تو ہماری باتیں مضبوط ہو جائیں گی، جب کریم کا حوالہ آ جائے گا تو ہماری کڑوی باتیں بھی میٹھی ہو جائیں گی، جب حضور کا حوالہ آ جائے گا تو ہمارے شب و روز میں اطمینان آ جائے گا، نبی پاک کا تذکرہ کیا جائے۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلام کر۔ میں نے کہا تھا موبائلوں کی بجائے ہم پہ توجہ کریں، مطلب نہ جدہ کام کرو اسے ٹور جانا جی۔ آپ مہربانی کریں، کچھ بات سنیں یار، اللہ آپ کو خوش رکھے، برکت دے۔ وقت بھی بڑا مختصر سا ہے، اور پھر دیکھیں کتنی بزرگ اور کتنے خوبصورت چہرے آ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ۔ ہمیں اپنے ہر معاملے میں، اپنی ہر گفتگو میں رسول پاک کے تذکرے عام کرنے چاہیے۔ ہم بڑے منفرد قسم کے لوگ ہیں سارے، اللہ ماشاءاللہ۔ کل والے دن سب کو نعت یاد آتی ہے، 10ویں والے دن یاد آتی ہے، جنازے والے دن یاد آتی ہے،
یہ سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے کی مہندی والے دن نعت کیوں نہیں یاد آتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے تب یاد کیوں نہیں آتی۔ بعض مذہبی لوگوں کو دیکھا، بعض نعت خانوں کو بھی دیکھا، اللہ ماشاءاللہ، وہ محفل میں جناح کیپ کے ساتھ ملے اور ویسکوٹ کے ساتھ ملے، اور کسی ولیمے کے موقع پہ جانے کا ان کا انداز دیکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ اور بھئی آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ حضور کے ثنا خواں ہیں، تو آپ محفل میں بھی ہیں تو پھر بھی مدینے والے کے ثنا خواں ہیں، اور آپ کو کسی سرکاری تقریب میں بٹھا دیا جائے تو پھر بھی آپ حضور کے ثنا خواں ہیں۔ ہر جگہ اگر میرے بھائی محفل کی میٹنگ میں ہم حضور کو یاد کرتے ہیں تو جس وقت اپنے بچی اور بچے کے دن طے کرتے ہیں نا شادی کرنے کے لیے، اس وقت بھی نبی پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ اور جس طرح سارے مشورہ دیتے ہو نا کہ فلانے کی نعت ہو جانی چاہیے محفل میں، فلان کی تلاوت ہو جائے، اسی طور یہ بھی مشورہ ہونا چاہیے جب ساری برادری بیٹھی ہوتی ہے بچی کے دن طے کرنے، میرج ہال فلانا بک کرا لو، تاریخ وہ والی رکھ لو، پھپھو ناراض ہے تو ذرا اس کو منا لو، یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ کرے کچھ سیاںا بول کے کہے کہ ذرا یہ بھی یاد کر لو کہ مدینے والے کا کیا طریقہ ہے شادی کے مسئلے میں، کیونکہ حضور نے تو کہا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اللہ کرے اس وقت بھی حضور کی یاد آئے، اور کوئی برادری کا بڑا سیاںا حاجی نمازی اس محفل میں بھی بول کے کہے کہ بھئی بینڈ باجا نہ بجانا، شور شرابہ نہ کرنا، لڑکیوں کی مووی نہ بنانا، عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں نہ کھڑا کرنا کہ وہ شادی والے دن لڑکوں پہ پھول پھینکے، کوئی ایسی بری رسم نہ کرنا، اس دن بھی تو چاہیے نا حضور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات، ہر مقام پہ حضور کی یاد، ہر مقام۔ آپ بڑے سوال جواب کرتے ہیں، بڑے سودے کرتے ہیں، بڑی باتیں طے کرتے ہیں، تھوڑا سا پوچھ لیا کریں دوستوں سے جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ میں تو گیا تھا محفل میلاد میں، وہاں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کے بعد نعت شریف پڑھی گئی ہے، پھر ایک مولانا نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، اس کے بعد سلام ہوا ہے، پھر دعا ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ آپ انکار کرنے والے سے پوچھ لیں کہ میاں بتا ان میں سے کون سی چیز ناجائز ہے، وہ نکال دیتے ہیں۔ غور نہیں کیا میری بات پہ، بھئی قرآن شریف پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ میں تو یہ چند اجزاء ہیں میلاد شریف کے، نعت شریف ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد واعظ و نصیحت ہے، پھر سلام ہے، تو یہ کام تو ہمیں شوق سے کرنے چاہیے تھے، اس پر تو ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے، تو اس پر تو اتنا زیادہ زور ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہر جگہ ہو جاتا، ہر بس میں ہو جاتا، ہر گھر میں ہو جاتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچ جاتا تھا۔ اب یہ کہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو چیز آئی ہے وہ قرآن پاک آیا ہے۔ پھر غور کریں میں نے کیا کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ آپ کی محفل میلاد میں تلاوت ہونی ہے، ہمارا ہر نقیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، ہر خطیب کھڑا ہو کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے، نعت خان بھی کہتا ہے سارا قرآن حضور کی، تو پھر اس سے گزارش کرنی چاہیے نا کہ بھئی اگر سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو چل پڑھنا چاند آئے پھر تو بھی شروع کرنا۔ بھئی آپ نے تو ایک آیت بھی نہیں پڑھی، اور شعر بھی آپ نے وہ پڑھے جو مستند شعراء کی نہیں، ہم نے ایسی باتیں کر دی جو اہل سنت کے مسلمات ہی نہیں، تو آپ کو کہہ رہے تھے سارا قرآن نعت ہے تو قرآن پڑھو نا۔ آپ سے بھی شکوہ ہے، اجتماع سے بھی، مختلف نعتوں کے رکے بھیجتے ہو، محفل میلاد میں یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ قاری صاحب سورۃ رحمان سنائیں؟ یہ رکا کیوں نہیں بھیجتے کہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں؟ یہ بھیجا کرے نا رکے کہ سورہ مزمل پڑھیں، قرآن مجید محفل میلاد میں پڑھا جائے۔ ساری دنیا تعریف کرتی ہے حضور کی، کرتی رہے گی، پر جو بات چہرہ والضحیٰ میں رب نے کر دی ہے، اور جو زلف واللیل کہہ کے اللہ نے کر دی ہے، اور جو حضور کے سینے کو علم نشرہ کہہ کے رب نے نعت بیان کر دی، وہ کوئی بیان کر سکتا؟ تو میلاد کی محافل میں قرآن پاک کا خاص اہتمام کیا جائے،
خاص ذوق کے ساتھ، اور ضروری نہیں کہ آپ کو 40,000 والا قاری منگائیں. آپ کا امام جو کئی نسلوں سے آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہے نا، اسی کو کھڑا کریں اور اسے ہی کہیں کہ آپ جناب پڑھیں. کوئی ایک پھولوں کا ہار کبھی کبھی اس کے گلے میں بھی ڈال دیا کرے، فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں. اس کو کہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ سادہ، اس کے بعد نعت شریف ہوگی. نہ تمہارا ذوق ہے، نہ تمہارا ایمان ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی نعت پڑھوں؟ حضور آپ کی نعت پڑھوں؟ تو حضور سادہ بھی کہہ سکتے تھے پڑھو. یا رسول اللہ نعت پڑھوں؟ تو حضور فرمانے لگے پڑھو، اللہ تمہارے دانتوں کو سلامت رکھے. کتنی بڑی دعا ہے نعت کے لیے، کتنی بڑی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، غریب لوگوں کے ذمے ہم نے نعت لگا دی. غریب امیر کا بچہ تو انگریزی پوئم یاد کرتا ہے، بھائی اسے نعت یاد کراؤ حضور کی، نبی پاک کا تذکرہ اسے یاد کراؤ. آپ خود بھی نعت پڑھیں، آپ کے بچے بھی نعت پڑھیں. آپ کی زبان پر جب نعتیں آئیں گی تو حسن آئے گا. اور نعت کس کی پڑھنی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی، مولانا حسن رضا کی لکھی ہوئی، ڈاکٹر اقبال کا کلام پڑھیں، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام پڑھیں، بزرگان دین کا کلام پڑھے مستند. مطلب وہ جو چکر ہمیں دے دیا گیا نا، سمجھ نہیں آتی کہ نعت ہے کہ قوالی ہے، اس سے باہر آئیں. اچھی نعت، اس کے بعد بعض و نصیحت ہوگا، تقریر ہوگی. تقریر میں نقطے ضروری نہیں ہوتے کہ نقطہ جی پہلی دفعہ سنا ہے. تقریر کے اندر تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے نے آپ کو رسول پاک کی کوئی بات سکھائی ہے، آپ تک کوئی ایسا پیغام پہنچا ہے جو عمل کا رستہ کھول رہا ہے. آپ حضور کی سیرت کا ایک باب سنیں میلاد میں، ایک باب آپ رکا دیں واز کرنے والوں کو کہ جناب آج آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ نبی پاک کا خاندانی طرز حیات کیا ہے، حضور کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ رشتہ کیا تھا، ازواج مطہرات کے ساتھ پیار کس طرح کا تھا، بچوں کے ساتھ پیار کیسا تھا. ہمارے گھر تو ٹوٹنے پہ آ گئے، ہمیں بتایا جائے حضور کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے. حضور کی سیرت کا ایک باب چھڑے میلاد میں اور بتایا جائے کہ نبی پاک نے جو تجارت کی. آپ کو پتہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور بھی بڑی چیزوں سے متاثر تھی، لیکن فرماتی ہیں بڑے زمانے سے میں تجارت کر رہی تھی، کرا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، میں نے حضور کو تجارت کرتے دیکھا اور حضور کی دیانتداری سے متاثر ہو گئی. تو تجارت میں جو حضور کے ضابطے ہیں وہ میلاد میں بیان کیے جائیں، بحیثیت سپہ سالار کے وہ ضابطے بیان کیے جائیں تاکہ پتہ چلے ہمارے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو کہ ہم نے میدانوں میں کیسے اترنا ہے. نوجوانوں کے لیے حضور نے جو نصاب زندگی دیا وہ بیان کیا جائے، اس پر کلام کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے یہ باز کہنا کتنی حسین بات ہے، یہ تقریر کرنا کتنا اعلیٰ کام ہے، نصیحت کتنا کرنا کتنی بڑی بات ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، لینی ہے حضور کی دعا. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کہا اے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرے نا تو اس کے چہروں کو تر و تازہ رکھنا، چمکتا دمکتا رکھنا. جو میری باتیں ہم نہ غور نہیں کرتے، ہمارا کہنا تو ہے کہ مولوی صاحب تیاری نہیں کرتے، کہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ وقت پہ جمعے والے دن چلے جائیں نا تو میری طرح کا نکمہ بھی ہو تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی، ایک حدیث پاک تو پڑھے گا ہی. کوئی تو بات آپ دین کی، اور دین کو نا آپ سیکھنے کی نیت سے سیکھیں، بحث کے ارادے سے نہ سیکھیں. ویسے بھی عالم کی تعریف لمبی تقریر کرنے والا نہیں، عالم کی تقریر بڑی بحث کرنے والا نہیں، یہ تعریف ہی نہیں عالم کی. عالم کی تعریف جو قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا بلکہ رب سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے. آپ اگر علم والے ہیں، اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں. تو محفل میلاد میں اچھی گفتگو ہو، سنجیدہ ہو، سلیقہ مند ہو. ہمارے ہاں تقریر چمکانا بڑا کام ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں مہنگا خطیب کون سا ہے، غور کرتے ہیں پہلے. ناراض نہ ہونا، آج کل نیک بندہ سمجھ کے دعوت نہیں ہوتی، مشہور بندہ سمجھ کے دعوت ہوتی.
लोग देखते हैं आजकल हवा किसकी चल रही है, तो हवा तो भाई कभी इधर की होती है तो कभी इधर की होती है, उड़ती नहीं आसमान ना उत्ते अपने आप पतंग, बस जिदे हाथ डोर है ना तेरी ओदियां खैरा मामा। आप ये देखें कि बात हुजूर की करनी खूबसूरत संजीदा, ये हमारा स्टेज संजीदा स्टेज है। उन लोगों के हथे ना दें जो कभी भाग के उधर चले जाएं, कभी भाग के उधर चले जाएं। आपको पता है ये स्टेज किसका है? ये गजाली ज़मान का स्टेज है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का स्टेज है, ये बुजुर्ग और अकाबिरीन का स्टेज है संजीदा। उसके बाद जनाब सलाम होगा। ओ दोस्तों सुनो, रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो बंदे की जिंदगी बन जाती है। जे एक कतरा बख्शे मैनू किन्ना जी, एक कतरा। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर क्या फरमाते हैं, तू मेरे ऊपर एक बार दुरूद में पाक पढ़, अल्लाह 10 रहमतें फरमाएगा, और तू 10 बार पढ़, अल्लाह 100 रहमतें करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 100 बार पढ़ा ना, उसकी पेशानी पे कयामत के दिन लिख दिया जाएगा कि मुनाफिकत से भी बरी है और जहन्नम की आग से भी बरी है। लेकिन शर्त यह है कि ज़ौक़ से पढ़ा जाए, बावुज़ू होकर पढ़ा जाए, खुशबू लगा के पढ़ा जाए। यानी आप वो जो मैंने और आपने रट्टा लगा लिया ना, मैं बड़ा मसरूफ हूं, बड़े मसरूफ थे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे, पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दुरूद और सलाम ना पढ़ा हो। मिलाद सारा दुरूद शरीफ पढ़ना। पर उसके बाद हमने इसको ईद का है ना, मिलाद को क्या कहा है? ईद बोलते नहीं, तुसी नाराज जापते हो। ईद तो बेटियों को ईद भी देनी है, मिलाद शरीफ पे बहनों को ईद भी देनी है, और जो ज्यादा गरीब नहीं है उसे सही सूट लेके देना है, और भेजना नहीं, भाई खुद जाए उसके साथ, उसको दे के आए। 600 का पुराना जोड़ा भी बहन को दे आओगे ना, तो वो टेबल पे रख के सारे मोहल्ले को दिखाएगी मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरे को ईद लेके आया। उसे बताओ कि ये वो वाली ईद है जो सारी ईदों की सरदार ईद है। आप बहन को, बेटी को, और जो आपके घर में बेटी है बहू बन के आई, उसको आप उनको ईद दें और उसे कहें कि ये तो ईद ही वो है जिसपे हुजूर ने बात ही बेटियों की की है। आप ना गरीब के बच्चे को ईद दें, ईद मिलाद पे आप झंडियां सस्ती खरीद लें, और ये देख लें किस गरीब का बच्चा स्कूल फटी वर्दी के साथ जाता है, टूटे जूतों के साथ जाता है, उसे गिफ्ट दें, और फोटो वाला गिफ्ट ना दें, खैरात समझ के ना दें, उसको साथ इज्जत भी दें जो मदीने वाले का तरीका है। उसे कहा पुत्र मैंने अपने बेटे को भी ईद पे जूते लेके दिए, ईद मिलाद जो आई है तो तुझे भी लेके दे रहे हैं। फिर उसके बाद ना लंगर होता है सलाम के बाद। मैंने अपील की थी, फिर कर रहा हूं, मेहरबानी करो, खतीब का, नात खां का, अवाम का, सबका लंगर एक जैसा पकाओ मिलाद पे। आपने इस्तकबाल रबीउल अव्वल जलसा रखा है ना, तो मैं इस्तकबाल की बातें कर रहा हूँ। एक जैसा लंगर, कुछ भी नहीं होता, मौलवी साहब इंशाल्लाह खुश होके खाएंगे चावल जो सारी कौम खाएगी, कुछ नहीं बिगड़ता, नात खां भी खाएगा, कुछ नहीं होने लगा। पीर साहब को, पीर साहब अक्सर छोटे गोश्त की यखनी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, इल्ला माशाल्लाह वो खा लेंगे चावल जो आप पकाएंगे एक जैसे। मुझे बताओ, एक खाना मंसूब है कि ये मेरे बुजुर्गों का खत्म है, दादाजी का, अब्बा जी का, नाना जी का, है ना जी वो भी खाना। एक खाना ये है कि ये खाना जनाब मेरे बेटे के अकीके का है, फिर एक खाना मेरे पुत्र के वलीमे का है। सही बताना, इतना वक्त नहीं है कि बात लंबी की जाए, जल्दी बोलना। बुजुर्गों के खत्म का खाना शापर में डाल के छत से फेंकते हो? हाँ ना तो करो ना। अकीके का, वलीमे का, तो जो हुजूर के मिलाद से मंसूब खाना है वो तुमने कैसे छत से फेंक दिया? वो डब्बा डाल के तुमने डब्बे में डाल के कैसे फेंक दिया? तुम समझे ही नहीं। ये कितना इजाज वाला लंगर था, इसी के सदके तो सारा कुछ मिलता था, और ये तुमने ये हाल किया। ओ भाई, कुछ लोग हैं जो गोश्त से तंग हैं, दालें ढूंढते फिरते हैं। कुछ आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में चावल वाले गोश्त पक जाएं तो बच्चे बोटियों से लड़ते हैं, मैंने 2 खानी थी, मैंने 3 खानी थी। काश तू मिलाद का लंगर पकाता और तू ज्यादा बोटियां डाल के पकाता, तो गरीब को बिठा के आराम से प्लेट में तू बोटियां डाल के गोश्त वाले चावल डाल के देता,
وہ چھوٹا بیٹا بھی سب سے چھوٹے والا بھی ساتھ لے آتا. 3 سال کے بیٹے کو جس نے 2 ہفتے میں کبھی ایک روٹی کھائی ہوتی ہے اسے اچھا گوشت ملتا کھانے کو تو اپنے ابا جی سے پوچھتا ابا جی آج کی ہے تو پھر شاید میلاد روح تک اتر جائے. باپ اسے کہے گا پتر آج راج راج کے روٹیاں کھا آج میلاد والے رسول کا میلاد آج کھانا دیکھنا میلاد احساس میں آ جائے میلاد حساسیت میں آ جائے. آپ تھوڑا سا اس کا رنگ کو بدلیں وہی ساری کہانیاں وہی نعت خواں پال لیے وہی خطیب امیر کر دیے وہی جناب آپ کی نظروں نے آج وہی جناب پھول اگر آپ نے ناراض ہونا ہوا تو بسم اللہ ہو جانا. کیا بات ہے کہ میلاد کی محفل میں بھی غریب آدمی آگے نہیں بیٹھ سکتا. یہاں بھی فرینڈ سیٹیں چودھریوں کے لیے اس لیے کہ انہوں نے 50,000 چندہ دیے. بے نمازی آدمی کو مہمان خصوصی بنا لیا. اس شخص کو جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں صرف لاکھ روپے کی خاطر اتنا ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نوٹوں کی دتی دیکھ کے وہ شیر نظر کرنے لگ گیا. اس میلاد میں بھی اگر غریب کو عزت نہیں ملے گی تو سیاسی جلسے میں تو اسے پہلے بھی نہیں ملتی. چودھری تو پہلے بھی نہیں پاس بٹھاتا. کاش تو بات کو سمجھتا اور میلاد کا مہمان خصوصی وہ ہوتا جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے. اس غریب کو احساس ملتا اسے پتہ چلتا. سنو نا حدیث بخاری میں ایک بی بی مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھی بیمار ہو گئی. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے کیوں میرے دین کی نوکری کرتی ہے تو نے احساس ہی نہیں دیا یار تو سمجھا ہی نہیں. اس مسجد کا اس محفل کا مہمان خصوصی تو وہ ہے نا جس نے جھاڑو دیا دریا بچھائی وہ مہمان خصوصی ہے. وہ لوگ مہمان خاص ہیں جنہوں نے اشتہار لگایا جنہوں نے یہاں جھاڑو دے کے کام کیا. اٹھنا فریدا سوتے آ کے جھاڑو دے مسجد اور تو سوتے ہیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. حقیقت کا سفر کرو یارو حقیقت کا سفر. بوڑھی بیمار ہو گئی حضور تیمارداری کرتے ہیں فرمایا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. ٹھنڈ بھی تھی رات گہری بھی تھی حضور کا حکم بھی تھا انتقال کسی کا ہو جائے تو جلدی تدفین کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اطلاع دینا تکلیف جانا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. او سنگیو جو مسجد کی ڈیوٹی کرے جو دین کی نوکری کرے جو غریبی میں بھی حضور کے میلاد کی محفل میں پیچھے پیچھے بھی تجھے نظر آئے پر ہر محفل میں آئے ہر محفل میں آئے جو جلوس میں ہر میں نظر آئے پر پیچھے آئے. احساس تو دیکھنا بی بی جھاڑو دیتی ہے وہ لیکن دین سے رشتہ تو ہے نا. حضور صبح تشریف لائے تو سارا کو جاننے والے رسول پوچھتے ہیں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ رات تھی اور ٹھنڈ تھی تکلیف دینا بہتر نہیں سمجھا. ساری دنیا گنبد خضرا پہ جائے اور گنبد خضرا والے محبوب نے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں. قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے پھیرا. حضور قبر پہ پہنچے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے. اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. رسول کریم علیہ السلام نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناؤ نہ سبے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. دین سے رشتہ تو ہے. میلاد شریف کے بزم میں غرباء کو عزت دی جائے پھر دعا مانگی جائے. اور آپ کو پتہ ہے ترمذی شریف میں دعا کا ادب یہ بیان کیا کہ پہلے اللہ کی حمد کرو پھر حضور پہ درود پڑھو. تو وہ تو ہو گیا سارا کچھ محفل میں ہو گیا. تلاوت بھی ہو گئی نعت خوانی بھی ہو گئی درود شریف بھی ہو گیا. فرمایا اب دعا مانگو گے تو اللہ قبول فرمائے گا. شوق سے دعائیں مانگی جائیں ذوق سے دعا. ہر میلاد کی بزم کے آخر پہ اللہ سے التجا کی جائے. اور حضور نے فرمایا رب سے مانگو نا تو بے توجہی سے بے دلی سے نہ مانگو شوق سے مانگو. اور کریم فرماتے ہیں جو رب سے مانگے نا اللہ راضی ہوتا ہے جو نہ مانگے ناراض ہوتا ہے. ہم نہ سارے دکھی سیٹھوں نوابوں کو بتانے لگے اس لیے کمزور پڑ گئے. سارا کچھ سیاستوں کے زور پر جمع کرنے لگے کمزور پڑ گئے. اپنا رشتہ دعا سے بنائیں مصلے سے بنائیں طاقت ہو جائے. روحانی پاور ملے گی جب دعائیں زیادہ مانگیں گے. آخری بات جلوس نکلے گا میلاد شریف کا. کوئی بھی تنظیم نکالے کوئی بھی بزم نکالے ہمیں کیا. ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ نام محبوب پاک کا لے رہا ہے. میں نا میلاد شریف کی محفل سے رات کو دیر سے آ رہا تھا تو میرے ایک دوست ہیں چودھری بھی ہیں سیاسی بھی ہیں بڑا کچھ ہیں.
ان کے محلے میں محفل تھی تو رات کو سر راہ مل گئے, کہنے لگے راتی جلسہ سی ساڈے محلے مولویاں سون نہیں دیتا ساری رات. میں انہوں نے آخیا میں کیا اللہ نے توفیق دی ہے, برجستہ بھی کبھی کبھی بولتا ہوں. میں کہ چوہدری صاحب کوئی گل نہیں, الیکشن آ لین دیو تساں بھی نہیں سون دینا, پر تواڈے تے ساڈے نصیباں وچ فرق ہے. تسی 5 سال پہلے کسی ہور دے نعرے مار دیو, اگلے 5 سال کسی ہور دے مار دیو. ساڈا ماڑیاں دا نصیب دیکھو, جدوں دے نعرہ مار رہے ہیں اکو دا ہی مار رہے ہیں, اور انشاءاللہ انہی کا لگاتے رہنا ہے, انہی کا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, وہ آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. اپنی زندگی خوب جلوس بھی ذوق والا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں فلانے کی قیادت میں جلوس نکلے گا. مجھے بھی ایک دو صاحب نے کہا کہ آپ کی کیا, تو میں نے کہا نام حضور کے نام کا جلوس اور قیادت میں کروں, اس میں جتنے آئے ہیں سارے قائد ہیں. یہ کیا بات ہوئی, حضور کے نام کے جلوس کی قیادت؟ کوئی قیادت نہیں, کوئی لینا دینا نہیں. بس جو آ گیا جہاں کھڑا ہو گیا وہ حضور کی نظر میں آ گیا. کسی اختلاف رائے کی ضرورت نہیں, کہیں آنے جائیں سب جماعتیں نکالیں, مرضی سے نکالیں, جیسے بھی نکالیں, پر نام تو حضور کا لینا ہے, تذکرہ تو حضور کا کرنا ہے نا. وہ سیاسی اور سماجی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں تو گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل جاتے ہیں اور وہ ساری اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, پتہ تو چلے گا میلاد میں کون کون آتا ہے. وہ پوچھیں بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے دلیل پوچھی تھی کہ جناب اس جلوس میں چلا جاؤں, جائز ہے کہ نہیں, یہ میٹنگ کر لوں اور دروازے پہ میں جناب جلیبیاں نکلوا لوں, الیکشن کا دفتر بنا لوں. پوچھا تھا کسی سے؟ میلاد کی باری آئے گئے تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کرنے لگے. ذوق پیدا کریں, شوق پیدا کریں. اپنی زندگی میلاد شریف کے ایام میں پوری وابستہ کریں نبی کریم کے ساتھ. قلبی رجحان ہو ہمارا, ہماری زبانیں نہ خالی نعرے لگائیں, ہمارا دل نعرہ لگائے. ہم صبح اٹھیں, سہولت ہے موبائل پہ نعت ریکارڈ, اٹھتے ہی سویرے ایک نعت سنیں, رات کو ہلکی آواز سے کان کے قریب موبائل رکھیں نا تو سوتے سوتے بھی نعت سنیں. یاد رکھنا, مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ امام سیوطی علیہ رحمہ کو 72 مرتبہ حضور کی زیارت کیسے ہو گئی, تو میں نے کہا وہ اس طرح ہو گئی کہ سائیکل چلانے والا رات کو خواب میں بھی سائیکل ہی دیکھتا ہے, گاڑی چلانے والا رات کو خواب میں بھی. تو جو سارا دن مدینے والے کی باتیں کرے وہ مدینے والے کی زیارت نہ کریں گے. یہ تو بڑی سادی بات ہے, آپ کہاں الجھ گئے؟ جو کام بندہ دن میں کرتا ہے رات کو بھی, اور جو کرتے کرتے آپ سو جاؤ گے نا, جو سوچتے سوچتے وہی خوابیں بنے گی. آپ ہماری اکثر خوابیں خیال ہوتی. تو اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے سو گئے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی, اور جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, یعنی چر ہویا نا میں ترلے لے لیا کدی موڑ میرے ولواگاں تے خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگا. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. میری مجبوری ہوتی ہے, ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں اور مجھے فیصل آباد جانا ہے, سلام ہوگا, مفتی صاحب دعا فرمائیں گے, مجھے آپ جانے دیں گے. دوستوں کو جب کہہ دیا جائے نا جانے دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں جانے دیں. جب کہہ دیا جائے نا پیچھے ہٹ جاؤ تو اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹنا ہی نہیں. آپ مہربانی کریں, چونکہ وقت ایسا ہے, میری آگے مصروفیت ہے, میں فارغ ہوتا تو رکتا, آپ سے ملاقات کرتا, آپ مجھے جانے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر صلہ دے. شوق سے سلام ہوگا, پھر دعا ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.